تھی. پھر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا اور وہ مجھے کیبنٹ میں انہوں نے پرائم منسٹر نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جنہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یس ان کا حق ہے, ان کو یہ پیسے دیے جائیں, اور پھر ان کو جو پیسے ملے تو ہڑتال کال آف ہو گئی. اس دوران جو میخانی صاحب گفتگو ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب نے آپ کی سن لی ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں, کیوں ڈاکٹر صاحب آپ نے سن لی ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب کی اصلاحات میرے ساتھ بیٹھے ہیں؟ جی ہاں شکریہ, میں نے سنا ہے. السلام علیکم. یاد ہے ڈاکٹر صاحب اس دن کچھ دن پہلے جب فیڈرل ایجوکیشن منسٹر تھے, تو خیر میں تو بالکل آج پیور ایجوکیشن کی بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ایک مرحلے پر آپ کے ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب کہنے لگے, خیر وہ اچھے پڑھے لکھے آدمی اس بات کو اس طرح لیں گے بھی نہیں, کہ جی وہ آپ لوگ یونیورسٹی کے لوگ ہڑتالیں کر رہے ہیں, اپنی تنظیم بنا لیں, ڈاکٹر جاوید کو اس کا سربراہ بنا دیں, اس طرح کی باتیں ہو گئی تھی. تو خیر اسی لیے اس پس منظر میں نے ان سے پوچھا تھا. لیکن آپ کو تو کوئی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹر جاوید لغاری نے آپ کی جگہ لی تھی, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی دیکھیے میں تو بیٹھا تھا کچھ یہ وہ, اب تو کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں ہے ڈاکٹر جاوید لغاری سے, کہہ دیجیے لائف اگر کوئی. نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں وہاں, انہوں نے صحیح طرح سنبھالا ہے, اور اس کو انڈر ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہی از ٹرائنگ ٹو کنٹینیو with HEC because there are lots of difficulties, financial difficulties بھی ہیں, پھر اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز اوپر سے آن پڑی ہیں کہ فیک ڈگریز کا معاملہ ہے, پھر اسکالرشپس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 4,000 بچے باہر گئے ہوئے ہیں, ان کے اسکالرشپس کو کنٹینیو کرنا ہے, نئی اسکالرشپس کو مجبوراً روکنا پڑا ہے کیونکہ پیسے گورنمنٹ نے ریلیز نہیں کیے. اصل میں جو بنیادی مسئلہ یہ ہے وہ پرائرٹیز کا ہے کہ اس وقت ہم صرف 1.3%. ہلو جی ہم اپنے جو جی ڈی پی کا صرف 1.3% خرچ کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر, اور اس کا صرف 7% یا 8% اعلیٰ تعلیم پہ جا رہا ہے, اور 92 یا 93% جو ہے وہ لوور لیول پہ جا رہا ہے, جبکہ انٹرنیشنل نارم یہ ہے کہ 3 حصے جو ہیں وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں, ایک حصہ ہائر ایجوکیشن پہ جاتا ہے. لیکن ہم نے تو وی آر ایکچولی اسپینڈنگ اباؤٹ 0.09% اونلی. لیکن ڈاکٹر صاحب جی, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو مزے میں دور میں تھے, لوگ یہ کہتے ہیں جی جب فوجی حکومت ہو تو اچھی بات یہ ہوتی ہے صرف ایک آدمی سے بات کرنی پڑتی ہے, نہ قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, نہ اسمبلی ہوتی ہے, نہ اپوزیشن ہوتی ہے. اچھے وقت میں آپ نے خوب ہائر ایجوکیشن رہے, جب ڈاکٹر صاحب کے لیے جب برا وقت سیاسی پارٹیوں کا آیا تو لغاری صاحب مشکل میں پڑ گئے. آپ کا تو وہ کنٹروورشل نہیں بنا, اس لیے یہ جو مشکلات اس میں آپ کو کریکٹ کروں گا, اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی مجھے سن رہے ہیں؟ جی اب جو جمہوری حکومت ہے ہمارے, ایکچولی پیپلز پارٹی میں خود پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں, سینیٹر رہے ماشاءاللہ. جی میں سینیٹر بھی رہا ہوں, اور محترمہ تو خود آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ تھیں, اور وہ ایجوکیشن کو بہت سپورٹ کرتی تھی. اور جب پارٹی کا مینیفیسٹو الیکشن کا لکھا گیا, جس کا میں بھی ون آف دا کو آتھرز تھا, اور میرے ساتھ شہری رحمان صاحبہ بھی تھی, کمال اسفر صاحب بھی تھے, ہم 3 لوگوں نے مل کے لکھا تھا, جو محترمہ تو مین آتھر تھی آف کورس. تو اس میں پہلا ایجوکیشن کا تھا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 تھے. تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں بھی ایجوکیشن از اے پرائرٹی. لیکن ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی عطاء الرحمن صاحب 1.3 ہے, اس میں بھی نہیں, وہ صحیح, اس لیے ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے. مطلب پہلے تو پیسہ اور کاموں کے لیے تو ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی عطاء الرحمن صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت موجودہ حکومت نے ہی اپنی ایجوکیشن پالیسی میں 7% کا کمٹ کیا ہے, which is I think is something which is excellent and one must give. کمٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل پالیسی کے اندر 7% ہے, لیکن اس کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اینڈ ون ہوپس, ٹھیک ہے اس سال کرائسس تھا, پچھلے سال کرائسس تھا, لیکن اگلے سال جو فائنینشیل ایئر آ رہا ہے, وی ہیو ایوری ہوپ دیٹ دا گورنمنٹ ول آنر دی 7% آف GDP کمٹمنٹ دیٹ اٹ ہیز میڈ اینڈ ول موو ٹوورڈز اٹ. ایٹ لیسٹ اس کو بڑھا کے 3-4% کریں گے, پھر اس کے بعد 5-6% کریں گے, پھر 7% پہ چلے جائیں گے. 2015 تک ان کو 7% پہ لے کے آنا ہے GDP کا, اور اس کا 20% جو ہے انہوں نے کمٹ کر رکھا ہے کہ اعلیٰ تعلیم پہ جائے گا. سو دیز آر آل ایکسلنٹ ڈیسیجنز, بٹ بیکاز آف دا پریزنٹ سچویشن جو اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پیسے نہیں دے پا رہے. لیکن اب مجھے امید ہے کہ فائنانس منسٹر خود پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور وہ یہ ریئلائز کریں گے کہ اگر ہمیں نالج اکانومی کی طرف بڑھنا ہے, اور اگر ہمیں اقتصادی ترقی کرنی ہے, تو ہمیں کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم میں انویسٹ کریں. تو اور جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر کوئک میں آپ سے یہ ماشاءاللہ آپ فالو بھی کر رہے ہیں, اور میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر ماشاءاللہ ویسے تو آپ گفتگو کر بھی سکتے ہیں, مشورے بھی دیں گے, میل بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ لائف میں یہ پوچھوں کہ ڈاکٹر جاوید لغاری کا جو اس وقت کام ہے, جو ان کی مشکلات ہیں, اس حوالے سے ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے, ان کے مسائل کم کرنے کے لیے کوئی ایسا سوال کریں جس سے ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کریں تو کچھ وضاحتیں بھی ہو جائیں. کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پچھلے چند ماہ سے فیس کر رہے ہیں HEC, آپ کے خیال میں اس میں کوئی محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں, خود جو سربراہ ہے
ان کی کوئی جو کمپیٹنسی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, ویکنیس کا بھی نہیں کروں گا, کچھ اس طرح حوالے سے ہے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ آپ کی سربراہی تو تھی. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے چانسلرز کمیٹی بنائی تھی جس میں پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں, پرائم منسٹر بھی اس میں موجود ہیں, اس کے اندر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہیں, چاروں گورنرز ہیں جو کہ پروونشل یونیورسٹی کے چانسلرز ہیں, اور 4 چیف منسٹر بھی اس میں شامل ہیں. دس از دا ویری اسٹرانگ پولیٹیکل باڈی, اور فائنانس منسٹر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں. تو چانسلرز کمیٹی کی میٹنگ ہم ریگولرلی کرتے تھے اور وہاں اس لیول پہ ڈیسیجن لیتے تھے جو بعد میں بیوروکریسی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا ان کو انکار کرنا یا ان کو سائڈ اسٹیپ کرنا. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ چانسلرز کمیٹی کی کسی طرح میٹنگ جلد از جلد کال کی جائے, اور یہ معاملات جو ہیں جس میں چاروں گورنر جو ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے, چاروں چیف منسٹر بھی سپورٹ کریں گے, اور اس لیول پہ اگر ایک دفعہ ڈیسیجن ہو جائے گا تو پھر اس میں آسانی ہو جائے گی لوور لیول پہ بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں, میرا خیال سے ہم تو اس سے ایک سٹیپ آگے بھی چلے گئے. مشرف کے ایرا میں بھی کبھی بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی کبھی وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ ود ان 1 year آف دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہماری آل وائس چانسلرز کی میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں, ایک میٹنگ میں پریزیڈنٹ صاحب سارے وائس چانسلرزوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے ان کو خطاب کیا اور ایک اوپن فورم رکھا کہ جس میں کوشچن آنسرز ہوئے تھے. لوگوں نے سوال پوچھے, پریزیڈنٹ صاحب نے ان کے جواب دیے, اور اس کے 6 مہینے بعد واپس جب وائس چانسلرز اسلام آباد میں آئے تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے ٹائم دیا اپنے پی ایم ہاؤس میں کہ ان کے ساتھ ملے, ان کو ایڈریس کیا اور ان کو کمٹمنٹ کی کہ یس اس گورنمنٹ کی پوری کمٹمنٹ ہے, بلکہ ان کی پرسنل کمٹمنٹ بھی ہے, بیکاز آئی تھنک ہی کمز فرام اے فیملی جنہوں نے کافی اسکولز بنائے تھے, کالجز بنائے تھے. تو انہوں نے بھی ایشور کیا تھا کہ ہم لوگوں کی جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن رہے گی. تو یہاں پہ تو ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ہم لوگ لے کر آ گئے بٹوین دا وائس چانسلرز اینڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. مطمئن ہوئے تو رحمان صاحب آپ جواب سے ڈاکٹر صاحب وہ جو ایک جس میں بہت سارے وائس چانسلر سب مل کے بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے, اس میں ایک پولیٹیکل رنگ آ جاتا ہے, اس میں چیزیں بہت سی جو ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہی جاتی ہیں. یہاں میں بات کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے چانسلرز کمیٹی کی جس میں چاروں گورنرز ہوتے ہیں, چاروں چیف منسٹر ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, اور اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا ہے جس میں 5-6 آئٹم جو کہ جس میں اسپیسیفک ڈیسیجن لیے جاتے ہیں کہ صاحب یہ ڈیسیجن لینا ہے, چاہے وہ یونیورسٹی ایکسپینشن کا ہے, چاہے وہ اسکالرشپس کا ہے, جسٹ 4 or 5 کی ایشوز. تو وہ اگر کی ایشوز جو ہیں وہ اگر ایسی میٹنگ اگر کال کر سکیں, I know these are very busy people, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے پاس بہت سارے اور بھی ہوتے ہیں, لیکن if we can call that then اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سے پرابلمز ریزالو ہو سکیں. تو اس لیول کے بغیر جائے ہوئے اگر ہم منسٹری آف فائنانس کے پاس خالی جائیں گے تو شاید وہ نہ ہو پائے. بالکل بالکل. چلے میں خیال ہے اگر سابقہ ہیں اگر ایڈوائز دے رہے ہیں تو آپ تو ڈاکٹر صاحب کو ہم بڑی عزت سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے جب وہ چیئرمین تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن, اور انہیں کا کام ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. ان کی جگہ شکریہ ڈاکٹر عطا رحمان صاحب. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا, بالکل نہیں, وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ایک دھچکا پہنچا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, وہ یہ کہ ڈاکٹر سہیل نقوی کا کو پہلے اسٹیٹس تھا ایز دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل سیکرٹری ٹو دی گورنمنٹ, تو اس کی وجہ سے وہ بہت سی سمریز ڈائریکٹ چلی جاتی تھیں ٹو دا پرائم منسٹر, ٹو دا کیبنٹ وغیرہ وغیرہ. ہی ہیڈ دا اسٹیٹس آف فیڈرل سیکرٹری, وہ جو تھے DWP میٹنگ چیئر کر سکے تھے. یہ جو ہے یہ چند مہینوں پہلے یہ ودرا کر لیا گیا ہے اسٹیٹس, اینڈ دیٹ آئی تھنک ہیز بین اے ہیوج سیٹ بیک ٹو دی ہائر ایجوکیشن کمیشن. اس کو کسی طرح واپس پرہیپس ایٹ دا چانسلرز کمیٹی لیول اف ناٹ اور ایٹ وٹ ایور لیول یو تھنک اپروپریٹ, اس ڈیسیجن کو واپس ریورس کرنا ہوگا تاکہ جو آٹونومی ہے اور جو فنکشننگ ہے کسی کی وہ برقرار رہے. اگر ڈاکٹر صاحب 2 باتوں پہ یہ ہو جائے, اچھا چلے سیکنڈ والی بھی جی کوئک اس پہ پھر میں آگے بڑھوں ڈاکٹر جاوید لغاری سے. نہیں, آئی تھنک اس میں ہو سکتا ہے یہ ایک اوور لک ہو, ایک سنگل نوٹیفکیشن